حضور حافظ ملت کے پرنواسے حضرت مولانا ایزان عزیزی صاحب مصباحی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے، بیداری کے ساتھ نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر! سبھی لوگ بولے، زور سے بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشائخ اہل سنت، عرس حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر نور پر جلوہ فرما محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مصباحی، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، مخدوم گرامی وقار، نبیرہ حضور حافظ ملت، جانشین حضور عزیز ملت، حضور نعیم ملت، علامہ شاہ نعیم الدین عزیزی مصباحی، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور و تمام اساتذہ اکرام، عرس حافظ ملت میں آئے ہوئے تمام زائرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے حضرات، گفت و شنید کا یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم اور آپ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزی در پر رہ جائے سمٹ کر زندگی اپنی، عزیزی در پر رہ جائے سمٹ کر زندگی اپنی، لگا دو قید کچھ ایسی ہمارے بازوؤں پر حافظ ملت، واہ واہ واہ، لگا دو قید کچھ ایسی ہمارے بازوؤں پر حافظ ملت۔ حضرات، انسانی زندگی میں بہت سے عمل ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہترین عمل اخلاق کا ہوتا ہے، سب سے بہترین عمل کردار کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کا اخلاق بہتر ہوگا، آپ کا کردار بہتر ہوگا، تو آپ اپنے دشمنوں کو بھی اپنا محبوب بنا سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہمیں اپنا اخلاق بہتر کرنا ہوگا تو ہمیں کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا، کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا۔ آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، آپ انجینئر بنتے ہیں تو کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں کہ میں ان کی طرح محنت کروں گا اور ان کی طرح کامیابی حاصل کروں گا۔ اسی طرح جب ہمیں اپنا اخلاق بہتر کرنا ہوگا، اپنا کردار بہتر کرنا ہوگا، تو ہمیں کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ بات چل رہی ہے انسانی زندگی کی، تو اخلاق صرف مسلمانوں کے نہیں ہوتے بلکہ غیر مسلموں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں اس شخصیت کو دیکھنا ہوگا، کائنات میں اس انسان کو دیکھنا ہوگا جس کے سب سے بہترین اخلاق ہیں، سب سے بہترین کردار ہیں، اور جس کو صرف نہ مسلمانوں نے تسلیم کیا ہو بلکہ غیر مسلم بھی اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں۔ ہم مسلمان ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے اخلاق کا رول ماڈل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانیں گے، اس لیے
کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے اخلاق کو عظیم ترین منزل پر فائز فرما دیا ہے. لیکن میں نے کہا تھا کہ بات چل رہی ہے انسانی زندگی کی، تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ غیر مسلم کے نزدیک وہ کون ہیں جس کو وہ اپنے اخلاق کا رول ماڈل مانتے ہیں. آؤ میں آپ سربسورت اسمتھ لکھتے ہیں، سربسورت اسمتھ وہ کہتے ہیں کائنات میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے انصاف کے ساتھ اخلاق کے ساتھ حکومت کی ہے تو کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. اور جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے صحابہ میں شامل نہ ہو سکا. یقیناً اس کائنات نے چنی ہوئی شخصیت کو صرف ایک بار دیکھا تھا، پھر کبھی نہیں دیکھیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اخلاق دی ہے، کردار کی دعوت دی ہے کہ اے لوگو، اے میرے ماننے والو، اے امت محمدیہ میں آنے والو، اپنا اخلاق اچھا کر لو، اپنا کردار بہتر کر لو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک عورت ہے جو 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی ہے، نوافل ادا کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ صحابی پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو صرف فرائض ہے، نہ زیادہ نوافل ادا کرتی، اور 1 مہینے کے روزے جو فرض کیے ہیں بس وہی رکھتی، اس کے علاوہ اور کوئی روزے نہیں رکھتی. لیکن یا رسول اللہ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش رہتے ہیں، اس کے پڑوسی اس سے راضی رہتے ہیں، اس کی زبان اتنی میٹھی ہے کہ لوگ اس سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے لوگوں کا. فرماتے کہ وہ عورت جنت میں جائے گی، عورت جنت میں جائے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم دی اور ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا بچہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کر کے سو جائے اور تمہارے پڑوسی کا بچہ سو جائے تو تم کامل مومن نہیں ہو. بے شک بے شک. سبحان یہی اللہ. حدیث حضور حافظ ملت نے حدیث مصطفیٰ کو صرف پڑھایا ہی نہیں تھا بلکہ اپنے عمل سے لوگوں کو دکھایا بھی تھا. زندہ باد زندہ باد. کردار سے لوگوں کو حدیث مصطفیٰ تھا. زندہ باد. میں ابھی کچھ روز قبل اپنی دادی کے پاس بیٹھا تو میں نے دادی سے پوچھا کہ آپ کے ابا جان ملت کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا؟ تو دادی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آئے اور آنے وہ محلے کے پڑوس کے رہنے والے تھے، آئے آنے کے بعد کہتے ہیں حافظ جی، اپنا دامن اٹھایا، پیٹ دکھایا، کہتے حافظ جی بھوک نے بڑا ستا رکھا ہے، بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، حافظ جی کھانے کو کچھ نہیں ہے. گھر جاتے ہیں اور کچھ پیسے لاتے ہیں، کچھ کھانا لاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. وہ ایک مرتبہ پھر آتے ہیں اور ایک ہنڈیا لاتے ہیں، ہنڈیا کھانے پکانے والی ہنڈیا، وہ ہنڈیا لاتے ہیں اور لانے کے بعد حافظ ملت کی بارگاہ آتے ہیں کہ حافظ ملت اس کو لے لیجئے، میں بھوکا ہوں، بھوک گھر میں رکنے نہیں دے رہی ہے. حافظ ملت غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے اور فرمایا اس کو لے جاؤ اور اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کے ان کو عطا فرمائے. ملت کا اخلاق تھا. اور یاد رکھو میں حافظ ملت کے تقریباً 5 سے 7 مریدوں سے مل چکا، سب نے یہی کہا تھا کہ حافظ ملت جتنا مجھ سے محبت کرتے ہیں اتنی محبت کسی سے نہیں کرتے. زندہ باد. اور صرف یہ اپنوں کے لیے نہیں تھا، وہ لوگ جو حافظ ملت کو مانتے نہیں تھے، جو حافظ ملت کے خلاف زبان درازی کرتے تھے، جب وہ لوگ حافظ ملت کی بارگاہ میں آتے تو حافظ ملت غصہ نہیں ہوتے، حافظ ملت منہ نہیں پھیرتے، حافظ
ان کو بھگاتے نہیں تھے، بلکہ حافظ ملت کا اخلاق وہی اخلاق ہوتا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق فتح مکہ کے موقع پر اپنے مخالفین کے ساتھ تھا۔ واہ 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 واہ، یہ حافظ ملت کا کردار تھا، حافظ ملت کا اخلاق تھا۔ اس لیے حضور حافظ ملت کے اس عرس میں آئے ہوئے لوگوں، اگر آپ حافظ ملت کی بارگاہ میں سچا خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو حافظ ملت کے اخلاق کو اپنا لو۔ بہت جب اچھا ہے، آپ حافظ بہت اچھا ملت ہے، کے زندہ اخلاق باد، کو، زندہ باد۔ حافظ ملت کے کردار کو واہ واہ اپنا واہ، لوگے تو حافظ ملت آپ سے راضی ہو جائیں زندہ گے، باد، زندہ اور جب باد۔ حافظ ملت آپ سے راضی تو مصطفیٰ جان رحمت آپ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ آپ سے راضی تو خدا راضی، اور جب خدا راضی تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے واہ ہیں۔ واہ واہ یہ واہ۔ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جتنا میں نے کہا آپ نے سنا، اس میں جتنی غلطی خامی ہو معاف فرمائے، ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضور حافظ ملت کے پاس سے جناب محترم حضرت مولانا محمد ایذان عزیزی صاحب مصباحی برا خطاب آپ نے سماعت کیا ہے۔ ان کے گھرانے سے کسی فرد سے ایسی ہی امید کی جا سکتی ہے کہ اتنا اچھا خطاب وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی باتوں پر عمل کرنے کے